السلام علیکم. مائی نیم از روحا اشرف اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے پریکٹسنگ کلینکل سائیکالوجسٹ. آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن. پوسٹ پارٹم ڈپریشن اگر کسی بھی ماں کے اندر ہوتا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے جو آتی ہے وہ ہے سوشل سپورٹ، کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان کا تعاون کریں، جس میں آتے ہیں ان کے گھر والے، ان کے ہسبینڈ، کہ جب انہیں نظر آئے کہ ان کی بیوی کے اندر کچھ ایسی علامات نظر آ رہی ہیں جیسے کہ اداس رہنا، بچے کی پیدائش پہ خوش نہ ہونا، غصہ، چڑچڑاپن، اداس رہنا، اپنا خیال نہ رکھنا، تو ان کی سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے کاموں میں ساتھ دیں، بچہ سنبھالنے میں ساتھ دیں. اس کے علاوہ جو ماں ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ وہ اس بیماری کے ساتھ گزر رہی ہے. وہ بیماری ہے، وہ اس کا کوئی ذاتی کوئی خرابی نہیں ہے یا اس کے اپنے بچے کے بارے میں کچھ غلط خیالات نہیں ہیں. ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نئے ماؤں کے ساتھ تعلقات بنائے، ایسی ماؤں کے ساتھ تعلقات بنائے جو خود نئی نئی ماں بنی ہیں، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے اس پرابلم میں، اور بہت سی عورتیں ہیں جو سیم پرابلم فیس کر رہی ہیں اور وہ سب اس سے ڈیل کر سکتی ہیں. اپنا خیال اسی طرح رکھیں جیسے ماں بننے سے پہلے خیال رکھتی تھی. تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ کتنا الاؤ ہے ان کو واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا، وہ کنٹینیو رکھیں. اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں، اپنی سلیپ پیٹرن کو ٹھیک کریں. جب آپ کا بچہ سو رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس وقت میں اپنی نیند کو پورا کر لیں، اور اس چیز میں شرم محسوس نہ کریں کہ اپنے ان لاز، اپنے ہسبینڈ سے ہیلپ مانگیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے کو سنبھالیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی غلط نہیں ہے. کوئی آپ کو اس پر نہیں کہے گا کہ آپ ایک اچھی ماں نہیں ہیں اور اپنے بچے کا اکیلے خیال نہیں رکھ سکتی ہیں. ہر انسان مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے کسی کی بھی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس کو آئی تھنک کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی نارمل کر دیں، نہ کہ ایسا کریں کہ اگر میں ماں بن گئی ہوں تو مجھے سپر وومن بننا ہے اور میں سب کچھ انڈیپینڈنٹلی کروں گی. آپ اتنا ہی خود کو اسٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کے یہ سمٹمز 2 ویک سے زیادہ رہتے ہیں اور اس کی سیویرٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ ایک باؤنڈ محسوس نہیں ہو رہا، آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو، آپ جو وہ آئسولیٹ کر رہے ہو، آپ کو سوشلائز کرنا نہیں پسند آ رہا، تو آپ کو فوری طور پر سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ایک سائیکالوجسٹ کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ڈفرینٹ تھیراپیز کے تھرو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، جس کے اندر کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی، انٹرپرسنل سائیکولوجیکل تھیراپی اور آپ کے مائنڈ فلنس جیسی تھیراپی کے تھرو آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس بیماری کو انٹریٹڈ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آگے چل کے آپ کے لیے اور پرابلم کر سکتی ہے. کیونکہ ایز اے ڈاکٹر ہمارے لیے بچے کے ساتھ ساتھ ماں کی صحت بھی بہت ضروری ہے. ہمیں بچے کی صحت کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا ایک ماں کے لیے رکھنا ہے. آپ اپنے بچے کو اس سچویشن میں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر ہیلپ کے لیے کسی بھی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں اور اس میں کوئی بھی شرم محسوس نہ کریں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. جب ماں 9 مہینے تک پریگننٹ رہتی ہے تو اس کے اندر بہت سے ہارمونل چینجز آتے ہیں. جیسے کہ ایک عام عورت جب اس کو ایک منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ بالکل آرام کریں، چڑچڑاپن رہتا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ 9 مہینے کے لیے پریگننٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر اور ہارمونل جو ہیں وہ چینجز آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو بیماری ہے یہ آپ کو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیز کاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ہسٹری ہے ڈپریشن کی یا پھر کوئی سائیکولوجیکل اور ڈس آرڈر کی ہسٹری ہے، تو اس طرح کی ماؤں کے اندر بھی یہ بیماری زیادہ تر پائی جاتی ہے. لائف سٹریسز اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ آپ کی لائف ایکسپیرینسز کیسے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اسٹریسفل ایونٹ ہوا ہے، آپ کی فیملی کا آپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے، کس طرح کی ایموشنل سپورٹ ہے آپ کے ساتھ. اگر کوئی انڈیپینڈنٹ وومن ہے جو اکیلے رہتی ہے، سنگل مدر ہے، اس کے لیے بھی چانسز ہیں کہ وہ زیادہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے بارے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس بیماری کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین بات کرتے ہوئے بھی بہت ڈرتی ہیں، کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر یہ ہر گھر والوں کے لیے، ہر فیملی ممبر کے لیے ایک بہت خوشی، ایک ہمارے یہاں تہوار کی طرح منایا جاتا ہے. اس کے اندر جب ماں کو یہ لگتا ہے کہ مجھے خوشی محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے یا میں اس طرح سے انجوائے کیوں نہیں کر پا رہی ہوں، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. وہ اس چیز کے بارے میں ڈر کے بات کرنا بھی چاہے تو ڈر کے بات کر نہیں پاتی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گی تو سب بولیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ خوش نہیں ہے. اللہ کی ناشکری ہے، اولاد کا ہونا تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ اس ہی ساری کشمکش کے اندر جو ہے وہ اپنی اس بیماری کو جو ہے وہ اگنور کرتی رہتی ہے. اس پوائنٹ کے اوپر گھر والوں کے لیے میں کچھ چیزیں ہیں جو وہ
خود اسیس کر سکتے ہیں کہ کہیں ماں تو اس بیماری سے نہیں گزری. وہ یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہے، وہ نئی نئی ماں بنی ہے، وہ اوائڈ کر رہی ہے اپنے بچے کو سنبھالنا خود سے، ٹھیک ہے، وہ اداس رہ رہی ہے بلا وجہ یا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ رونے لگ جاتی ہے، اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ رہی، اب خود سے سو نہیں رہی اچھے سے، ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہی ہے، اوائڈ کر رہی ہے کہ جب کوئی مبارکباد کے لیے آ رہا ہے تو وہ نہیں ملنا جلنا پسند کرتی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بچی جو ماں بنی ہے اس کے اندر یہ علامات ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ وہ خود تو یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ مجھے بیماری ہے، لیکن ان ایکچوئل ان کو ایک ڈیزیز ہے اور اس کا جو پرابلم کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.